حضرت لقمان کا نام قرآن کریم کی سورہ لقمان کی 2 آیات میں آیا ہے۔ کیا وہ پیغمبر تھے یا صرف ایک دانا اور صاحب حکمت انسان تھے؟ قرآن کریم میں اس کی کوئی وضاحت نہیں ملتی، لیکن ان کے بارے میں قرآن کریم کا لب و لہجہ نشاندہی کرتا ہے کہ وہ پیغمبر نہیں تھے، کیونکہ عام طور پر پیغمبروں کے بارے میں جو گفتگو ہوتی ہے اس میں رسالت، توحید کی طرف دعوت، شرک اور ماحول میں موجود بے راہ روی سے نبرد آزمائی، رسالت کی ادائیگی کے سلسلے میں کسی قسم کی اجرت کا طلب نہ کرنا اور دیگر مسائل دیکھنے میں آتے ہیں، جبکہ حضرت لقمان کے بارے میں ان مسائل میں سے کوئی بھی بیان نہیں ہوا، صرف ان کی نصیحتوں کے بارے میں بیان ہوا ہے، جو اگرچہ خصوصی طور پر تو ان کے اپنے بیٹے کے لیے ہیں، لیکن ان کا مفہوم عمومی حیثیت کا حامل ہے، اور یہی چیز اس بات پر گواہ ہے کہ وہ صرف ایک حکیم اور دانا تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سچی بات یہ ہے کہ لقمان پیغمبر نہیں تھے، بلکہ وہ اللہ کے ایسے بندے تھے جو زیادہ غور و فکر کیا کرتے۔ ان کا ایمان و یقین اعلیٰ درجے پر تھا، خدا کو دوست رکھتے تھے اور خدا بھی انہیں دوست رکھتا تھا، اور اللہ نے انہیں اپنی نعمتوں سے مالا مال کر دیا تھا۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت لقمان مصر اور سوڈان کے لوگوں میں سے سیاہ رنگ کے غلام تھے۔ باوجود اس کے کہ ان کا چہرہ خوبصورت نہیں تھا، لیکن ان کا دل روشن اور روح صاف تھی۔ وہ اپنے ابتدائی زندگی سے سچ بولتے اور امانت کو خیانت سے آلودہ نہ کرتے، اور جو امور ان سے تعلق نہیں رکھتے تھے ان میں دخل اندازی نہیں کرتے تھے۔ البتہ بعض مفسرین نے حضرت لقمان کی نبوت کا بھی احتمال دیا ہے، جبکہ اس پر کوئی دلیل موجود نہیں۔ اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ حضرت لقمان کے پاس اس قدر حکمت و دانائی کہاں سے آئی؟ بعض روایت میں لکھا ہے کہ ایک شخص نے حضرت لقمان سے کہا، کیا ایسا نہیں ہے کہ آپ ہمارے ساتھ مل کر جانور چرایا کرتے تھے؟ حضرت لقمان نے جواب دیا، ایسا ہی ہے۔ تو جواباً اس شخص نے کہا، پھر آپ کو یہ سب علم و حکمت کہاں سے نصیب ہوئی؟ حضرت لقمان نے فرمایا، اللہ کی قدرت، امانت کی ادائیگی، بات کی سچائی، اور جو چیز مجھ سے تعلق نہیں رکھتی اس کے بارے میں خاموشی اختیار کرنے سے۔ حضرت لقمان کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابھی بیان کردہ حدیث کے ساتھ ایک اور روایت بھی ملتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک دن حضرت لقمان دوپہر کے وقت آرام فرما رہے تھے کہ اچانک انہوں نے ایک آواز سنی، اے لقمان، کیا آپ چاہتے ہیں کہ خدا بند عالم آپ کو زمین میں خلیفہ قرار دے تاکہ لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کریں؟ حضرت لقمان نے اس کے جواب میں کہا کہ اگر میرا پروردگار مجھے اختیار دے دے تو میں عافیت کی راہ قبول کروں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اگر اس قسم کی ذمہ داری میرے کندھے پر ڈال دے گا تو یقیناً میری مدد بھی کرے گا اور مجھے لغزشوں سے بھی محفوظ رکھے گا۔ فرشتوں نے اس حالت میں کہ حضرت لقمان انہیں دیکھ رہے تھے کہا، اے لقمان، کیوں؟ یعنی ایسا کیوں نہیں کرتے آپ؟ تو حضرت لقمان نے کہا، اس لیے کیونکہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنا سخت ترین منزل اور اہم ترین مرحلہ ہے، اور ہر طرف سے ظلم و ستم کی موجیں اس کی طرف متوجہ ہیں۔ اگر خدا انسان کی حفاظت کرے تو وہ نجات پا جائے گا، لیکن اگر خطا کی راہ پر چلے تو یقیناً جنت کی راہ سے منحرف ہو جائے گا۔ اور جس شخص کا سر دنیا میں جھکا ہوا اور آخرت میں بلند ہو، اس سے بہتر ہے جس کا سر دنیا میں بلند اور آخرت میں جھکا ہوا ہو، اور جو شخص دنیا کو آخرت پر ترجیح دے تو نہ تو وہ دنیا کو پا سکے گا اور نہ ہی آخرت کو حاصل کر سکے گا۔ فرشتے حضرت لقمان کی اس دلچسپ گفتگو اور منطقی باتوں سے حیران ہوئے۔ حضرت لقمان نے یہ بات کہی اور سو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے نور حکمت ان کے دل میں ڈال دی۔ جس وقت وہ بیدار ہوئے تو ان کی زبان پر حکمت کی باتیں تھیں۔ قرآن کریم میں بیان ہے، اور ہم نے لقمان کو دانائی بخشی کہ اللہ کا شکر کرو، اور جو شخص شکر کرتا ہے
تو اپنے ہی فائدے کے لیے شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو اللہ بھی بے نیاز ہے، لائق حمد و ثنا ہے۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ بیٹا، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، شرک تو بڑا بھاری ظلم ہے،